الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما انا عرضنا الامانت ہم نے پیش کیا بار امانت کو علی السماوات آسمانوں کے سامنے والارض اور زمین کے سامنے والجبال اور پہاڑوں کے سامنے فابین ان یحملنها پس انکار کر دیا انہوں نے بار امانت کو اٹھانے سے واشفقن منها اور وہ ڈر گئے اس بار کے اٹھانے سے وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا انہو کان ظلوما جہولا بے شک انسان ظالم اور جاہل تھا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تبارک و تعالی مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر مہربان ہو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے واجب الاحترام دوستو بزرگو سورۃ احزاب کی آخری 2 آیات ہیں سورۃ احزاب کے اندر زیادہ عنوان چلے اس بات پر کہ نبی کو ایذا نہ دی جائے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام کرنے کا کہا کچھ نہ کرنے کا کہا اسی طریقہ سے ہمارے آقا کو بتا کر امت کو بھی کہہ دیا کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں جو کرنے کے ہیں ان پر عمل کرو گے اللہ جزا دے گا اللہ انعام دے گا اللہ اپنی مہربانی والی جگہ میں داخل کرے گا اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ سزا دے گا یہ عنوان سارا یقیناً ذہن کے اندر ہوگا آج جو آخری آیات ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر بھی تقریباً یہی عنوان ہے خلاصہ سمجھ لیں عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنا بار امانت کیا کہ میرے حکموں کی تعمیل کی جائے اور تعمیل بھی اس صورت کے اندر کی جائے کہ میں جو علم دوں گا حکمت دوں گا دانائی دوں گا اختیارات دوں گا اور اختیارات بھی اس قسم کے دوں گا کچھ کر سکو گے کچھ نہیں کر سکو گے جو کر سکو گے ان میں سے جو نیک ہوں گے اس پر اجر عظیم عطا کیا جائے گا اور جو کر سکو گے برے ہوں گے اس پر سزا دی جائے گی اب یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالی نے با اختیار بنانے کے لیے کسی کے با اختیار بننے کو میں تمہیں با اختیار بناتا ہوں اگر تم میری امانت کو قبول کرو تو با اختیار بننے کا معنی یہ ہوگا کہ کچھ کر سکو کچھ نہ کر سکو با اختیار ایسے ہوگا نا با اختیار میاں کسی کو سزا دے دے کسی کو چھوڑ دے با اختیار جو ہوا با اختیار کا معنی یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں ہوں گی کر سکو گے اور نہیں کر سکو گے ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیں دوسری یہ ہے کر سکو گے نیک کرو گے تو اجر عظیم ثواب ملے گا
گناہ کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ بار امانت ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، لو تم میں سے کون لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چیز دینے کے لیے، با اختیار بنانے کے لیے، با اختیار بنانے کے بعد عمل کرنے کے لیے۔ عمل کرے گا نیک تو ثواب ملے گا، عمل کرے گا بد تو سزا ملے گی۔ اللہ نے کہا او کون اختیارات لیتا ہے، اس کے بعد پھر عمل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ہم نے دینے کے لیے آسمان کو مخاطب کیا، ہاں بھئی میرا بار امانت ہے، کیا لینے کے لیے تیار ہو کہ میں تمہیں با اختیار بناتا ہوں۔ اللہ کو تو حق ہے جس کو مرضی چاہے بنا دے، میں تمہیں با اختیار بنانا چاہتا ہوں، تم اپنی مرضی سے کچھ کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے، یہ میں تمہیں با اختیار بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طریقہ سے اللہ نے زمین کو کہا میں تمہیں با اختیار بنانا چاہتا ہوں۔ پھر با اختیار بن لینے کے بعد اگر نیک اللہ کی رضا والے اعمال کرو گے تو اللہ ثواب دے گا، گناہ والے کرو گے تو سزا دے گا۔ یہ بار امانت اختیارات دینا چاہتا ہوں، لیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پہاڑوں کو کہا ہاں بھائی میں تمہیں با اختیار بنانا چاہتا ہوں، با اختیار بننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ پھر کیا کریں گے؟ فرمایا با اختیار بننے کے بعد پھر تم اگر میری مرضی کے مطابق کرو گے تو ثواب دوں گا، اگر میری مرضی کے خلاف کرو گے تو سزا دوں گا۔ اللہ نے تینوں چیزوں کا انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا انہوں نے انکار کر دیا، واشفقن منہا اور ڈر گئے۔ کیا مطلب؟ با اختیار بننے کے بعد اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ میرے حکموں کے مطابق کرو گے تو ثواب دوں گا، نہیں کرو گے تو سزا دوں گا۔ اب ثواب تو پتہ نہیں ملنا ہے نہیں ملنا، پتہ نہیں ہم اللہ کے معیار پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ معیار پر پورے اتریں گے تو ثواب ملے گا، معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو سزا ہوگی۔ خواہ مخواہ اپنے گلے کے اندر مصیبت پا لینا، مصیبت ڈال لینا، فائدہ کیا؟ تو آسمانوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ با اختیار بننے کے بعد پھر ذمہ داریاں بھی بڑی آ جاتی ہیں۔ آج کل با اختیار بننے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے با اختیار بن جاؤں، با اختیار بن جاؤں، نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو معصوم بچہ ہے، بے اختیار ہے، اس پر کوئی چیز ضروری ہے ہی نہیں، وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب جو ہی بڑا ہوتا ہے اختیارات اس کے پاس آتے ہیں تھوڑے سے، اب اس اختیارات کے نبھانے میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ان اختیارات کو کبھی پورا کر سکتا ہے کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ جب پورا کر سکتا ہے تو شاباش مل جاتی ہے، جب پورا نہیں کر سکتا پھر سزا ملتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا بار امانت تھا دنیا پر انصاف قائم کرنا، ہمارا بار امانت تھا دنیا پر اللہ کی توحید پھیلانا، ہمارا بار امانت تھا اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق پابند بن کر گزارنا، اور اگر اللہ کے اختیارات کے بعد وہ ان اختیارات کو ناجائز استعمال کرے گا تو پھر سزا ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اب اگر علم حاصل کر لے گا تو فائدہ ہو جائے گا، نہ علم حاصل کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی طریقہ سے اللہ نے انسان کے اندر عقل، شعور، عدل و انصاف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جیسے وہ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو بادشاہ تھا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا۔ انہوں نے کہا پاگل ہے، بے وقوف ہے، چلو اگر یہ بات سمجھ نہیں، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اختیارات کی بات ہے نا،
اگر تو کہتا ہے میرا اختیار ہے، تو اللہ کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر تیرے کے اندر اختیار ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ اب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اگر وہ بندہ عدل و انصاف کرے گا تو ثواب لے لے گا، نفع لے لے گا۔ اگر عدل و انصاف نہیں کرے گا، بے انصافی کرے گا، ڈنڈی مارے گا، سزا لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اب اگر علم حاصل کر لے گا اور اس کے مطابق عمل کر لے گا تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر وہ علم کی طاقت ہونے کے باوجود علم حاصل نہیں کرتا، جاہل رہے گا، اندھیرے کے اندر رہے گا، تھابے کھاتا پھرے گا، دھکے کھاتا پھرے گا، نقصان بھی ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اپنے نظام کے نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو انسان ہی ہے نا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بار امانت کو قبول کر لیا۔ یا اللہ مجھے با اختیار بنا دے، با اختیار بننے کے بعد میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا۔ اب با اختیار ہونے کے شوق میں امانت تو لے لی لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ با اختیار تو بن گیا، جیسے آج ایک بیٹا ہو تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے، ہم سمجھتے ابھی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کہتے بجان آپ مجھے دے دے پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اب اس نے ابے سے اختیارات لیے ہیں، اختیارات لے کر اب پورے کرے گا تو شاباش لے لے گا، پورے نہیں کرے گا تو باپ ڈانٹے گا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بار امانت کوئی آسان چیز نہیں تھی، انسان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ انسان کو اگر سمجھ آتی تو جیسے پہاڑوں نے، زمین نے، آسمان نے انکار کر دیا، پتہ نہیں ہم سے اللہ کے حکموں کے مطابق ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، ہو سکے گا تو ثواب ملے گا، نہیں ہو سکے گا تو سزا ملے گی۔ خواہ مخواہ اپنے گلے کے اندر سزا ڈال لینا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈال لینا، خواہ مخواہ اللہ کی ناراضگی مول لے لینا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان سا تیار ہو گیا اختیارات کے لفظ سن کر کہ مجھے اختیارات مل رہے ہیں۔ اختیارات کے ملنے پر یہ دیکھ نہیں ہے روزمرہ کے معاملات، اختیارات ملتے ہیں پھر بعد کے اندر کیا مصیبتیں آتی۔ ہمارے گھروں کے ہمیں اختیارات مل گئے، لو بھائی یہ تمہارے گھر والے اتنے افراد ہیں، تم نے ان کا انتظام کرنا ہے۔ اب ہم روز صبح کیا پکانا ہے جی، کیا لینا ہے جی، کیا کرنا ہے۔ اختیارات جو ہم نے اپنے گلے لے لیے ہیں، ان اختیارات کے بعد آگے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صرف اختیارات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذمہ داریاں نبھانے پر بھی بات ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں میری امانت کیا تھی کہ میری توحید بیان کرنی ہے، میری امانت کی تھی کہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، میری امانت کیا تھی میری طرف سے آنے والے جو پیغمبر رسول ہوں گے، نیک صالح لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے حکموں کا پرچار کریں گے، یہ امانت ہے۔ رہی بات تابعداری والی جسے علم تکوینی کہتے ہیں، وہ تو زمین بھی کر رہی ہے، آسمان بھی کر رہا ہے، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کے ذمے لگا دیے وہ تو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی خلاف ورزی کرے۔ دیکھو زمین کے ذمے لگا دیا، میں نے تجھے بچھا دیا ہے، میری مخلوق تجھ پر رہے گی، تجھے استعمال کرے گی، خبردار اس استعمال کے اندر تجھے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب کوئی زمین کھود کے کھالے بنا رہا ہے، کوئی نہر بنا رہا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی ٹیوب ویل لگا رہا ہے، زمین نے کبھی کوئی انکار کیا ہے؟ وہ تابعداری پہ لگی ہوئی ہے۔ آسمان تابعداری پہ لگا ہوا ہے، چھت کھڑی ہے، اللہ نے تکوینی علم اس کے ذمہ لگا دیا، تو نے بطور چھت کے کھڑا ہونا ہے، بس تیری یہ ذمہ داری ہے۔ وہ تب جب سے کھڑا کیا اب تک وہ کھڑا ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ سورج چاند کے ذمے جو لگا دیا وہ اسی دن سے پہلے دن سے کر رہے، اب تک کر رہے ہیں، یہ تکوینی ہے۔ یعنی جو ذمہ داری اللہ نے کسی پر ڈال دی ہے، زمین و آسمان، فضا، ہوا، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، انسان اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا۔ جو اللہ نے انسان کے ذمے لگایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، اول تو ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے، نہ نیتی نہ قضا کیتی، نہ پڑھسوں نہ علم ملسی تے نہ عمل کرنا پوسی۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو ذمہ داری دی ہے اس بات کی کہ میری امانت ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر، آسان لفظ، میرے حکموں پر عمل کرنا یہ میری امانت ہے۔ اگر میرے حکموں پر عمل کرو گے پھر جنت تمہارے انتظار کر رہی ہے، اگر میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا، یہ امانت ہے، لیتے ہو؟ اختیارات کے لفظ سن کر انسان اس پر تیار ہو گیا، جبکہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اب سزا اسی لیے اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کیونکہ منافق کے سامنے اللہ کے احکامات آئے اس نے مانا نہیں، مشرک کے سامنے اللہ کے احکامات آئے اس نے مانا نہیں، اس وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی، مان لیتا تو جنت کے اندر نہ چلا جاتا۔ اسی طریقہ سے انسان اگر اللہ کے حکموں کو مان لے گا، اللہ کے حکموں کی تابع داری کر لے گا، اللہ، اور دیکھو انبیاء علیہ السلام، صلحاء، علماء، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کو حاصل بھی کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، اور اگر اللہ نے علم دیا، انبیاء تو اس سے بری ذمہ ہے، سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی انسانوں پر یہ ہے اگر اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی ذکر ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کہتے ہیں انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، کہ سارے اختیارات انسان کے پاس ہوں وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی انسان کے پاس نہ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا تو اختیارات ہوں گے یا ہوں گے نہیں، اس کا کیا معنی کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اس بندے کو کہا اچھا کھڑا ہو بھائی، اس کو کھڑا کر دیا، کھڑا کرنے کے بعد کہا اچھا بھائی کھڑا ہو گیا؟ جی کھڑا ہو گیا۔ اچھا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھا لی، انہوں نے کہا اچھا دوسری اٹھا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں اٹھتی، انہوں نے کہا پتہ نہیں چل گیا، اختیارات ہیں بھی صحیح اور نہیں بھی ہیں، اختیارات ہیں بھی صحیح اور اختیارات نہیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ اختیارات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور کچھ کہا کہ یہ نہیں کرنے ہیں۔ اسی طریقہ سے انسان کو پابند کر دیا ہے کہ جو اللہ کرنے کا کہتا ہے وہ کر، اور جن سے اللہ منع کرتا ہے وہ نہ کر، یہ اختیارات ہیں۔ یعنی اختیارات ہیں بھی صحیح اور اختیارات نہیں بھی ہیں، کرنے کے ہیں اور نہ کرنے کے ہیں، یہ اختیار ہے، کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے ہیں، جو کرنے کے ہوں گے وہ کرے گا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو نہیں کرنے کے اگر تو نے کر لیا تو پھر سزا ملے گی۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ، یہ کام کرنے کے جو تھے ہم نے یہ پیش کیے آسمان پر، بھائی یہ کچھ کرنا ہے، لیتے ہو؟ اللہ ہم تو نہیں لیتے۔ والارض، زمین بھی، والجبال، پہاڑ نے بھی، فابین ان یحملنها، وہ ڈر گئے اس کے اٹھانے سے، انکار کر دیا، فابین ان یحملنها، انکار کر دیا ان کے اس بار کے اٹھانے کے، اس ذمہ، یوں سمجھیے اس ذمہ داری کے اٹھانے کا انکار کر دیا، ہم سے ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی۔ واشفقن منها، اور ڈر گئے، انکار کر دیا اور ڈر گئے، کیا ڈر گئے؟ کہ اختیارات لینے کے بعد اگلی ذمہ داری جو آ رہی ہے اس کا نبھانا بڑا مشکل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے انسان اختیارات کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں میں یہ بن جاؤں گا، یہ بن جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، اختیارات مجھے ملے، اللہ فرماتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس بات پر تیار ہو گیا، اللہ یہ میں نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہم سے کیا نبھایا جا رہا ہے؟ کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتے بولا بالا تھا نا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیونکہ یہ ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ اب ظالم کس طریقہ سے بنے گا؟ ابھی میں نے جو گفتگو کی، ظالم بنے گا کہ عدل و انصاف کرے گا تو اللہ کے ہاں سے اجر پائے گا، اگر عدل و انصاف نہیں کرے گا پھر ظالم بن جائے گا۔ اسی طریقہ سے جہولا، جاہل ہے، اللہ نے علم حاصل کرنے کا اختیار دیا، اگر علم حاصل کر لے گا تو کامیاب ہو گیا، اگر اللہ نے اختیار دینے کے بعد علم حاصل نہ کیا تو جاہل بن گیا۔ تو فرمایا ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا، کہ اللہ نے جس انصاف کے کرنے کا، عدل کے کرنے کا،
جس کے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے کا جو اختیار اللہ نے دیا تھا وہ نہ کر کے ظالم بن گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جاہل بن گیا۔ تو فرمایا یہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ آج ہماری صورت یہی بنی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اختیارات دیے ہیں تو ان کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک دیکھو اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ اگر زمین و آسمان اللہ نے زمین و آسمان کو یہ سب کچھ دیا ہے، اللہ نے انسان کو ذمہ دار بنا کر اس کی کفالت کا انتظام بھی تو خود کیا ہے کہ یہ ذمہ داری دے رہا ہوں تو پھر تیری ضروریات بھی میں پوری کروں گا، ذمہ داری نبھا، میرے حکموں کے مطابق عمل کر، میرے حکم کی تعمیل کر، باقی کھانا پینا رہائش سکنا یہ سب میں رب انتظام کروں گا۔ اس لیے کل پرسوں یہ بات چلی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش والا رب کہتا ہے میں کسی نفس کو پیدا ہی نہیں کرتا جب تک اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ضرورتیں میں پورے کروں گا، بس میرے حکم کی تعمیل تو کر۔ انسان اب اللہ کی دی ضرورتوں کو تو پورا کر رہا ہے، اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، یہودی کو بھی دے رہا ہے، عیسائی کو بھی دے رہا ہے، دے سب کو رہا ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے آگے اجر عظیم ہوگا، نہ ماننے والوں کو دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ تو گزارش یہ ہے اللہ تبارک میں یہ کہنا چاہتے ہیں میری امانت تھی میرے حکموں کی تعمیل کرنا، میرے حکموں کی پابندی کرنا۔ انسان نے ذمہ داری تو لی لی ہے لیکن ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی اور جاہل بھی تھا، اس وجہ سے اللہ کی اس امانت کو لے لیا، پتہ نہیں تھا میں نبھا سکوں گا نہیں نبھا سکوں گا، اختیارات کے شوق کے اندر دھوکے کے اندر آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں جب اس نے یہ کیا اس لیے اللہ نے کہا پھر لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ نہ ماننے والے، منافق ہی ہے نا، ماننے والے تو مومن ہو گئے، آگے آ رہا ہے، تاکہ اللہ عذاب دے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو۔ کیا مانا؟ جاننے کے باوجود کہ محمد رسول اللہ اللہ کا نبی ہے، خاتم الانبیاء نبی ہے، اس پر ایمان لانا تورات زبور انجیل تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ایمان نہ لا کر منافق بن کر سزا کے مستحق ہو رہے ہیں۔ والمشرکین والمشرکات، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ قادر مطلق اللہ ہے، سارا نظام اللہ چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ جاننے کے باوجود جاہل بن گیا۔ منافق جاننے کے باوجود نفاق پر قائم رہا، مشرک جاننے کے باوجود کہ اللہ قدرت والے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبض قدرت کے اندر نہیں ہے، تب بھی اسی پر لئی۔ اللہ فرماتے اسی پر ہے، تب تو اللہ کہتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دیا جائے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، ان کو سزا دی جائے نہ ماننے پر، ان کو سزا دی جائے عمل نہ کرنے پر۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ایمان والوں پر میں رب متوجہ ہوں گا۔ کیسے متوجہ ہوں گا؟ کہ ایمان والے، یہ مومن، یہ انسان، ایمان والا انسان، فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ فرماتا ہے متوجہ ہوں گا میں ایمان والے مردوں پر، ایمان والی عورتوں پر، عمل کرتے ہوئے کمی بیشی رہ گئی غفور الرحیمہ۔ عمل کرے، یہ نہیں کہ عمل ہی نہ کرے، عملی زندگی اپنے، پھر تو منافقوں کی طرح ہو جائے گا، پھر تو مشرکوں کی طرح ہو جائے گا۔ عمل کرے لیکن اگر خدا نہ خواستہ عمل میں کمی رہے گی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر میں بخشنے والا ہوں، رحم بھی کرنے والا ہوں۔ لیکن بات ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا، جو امر ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ کہے کہ نہیں کرنا وہ نہ کرے، اور اگر جس سے اللہ نے منع کر دیا پھر اگر کرے گا تو پھر منافق مشرک کافروں میں سے بن جائے گا، پھر ایمان والوں میں نہیں رہے گا۔ ایمان کا معنی یہ مان لینا، جو کہہ دیا کرنا ہے بس مان لے،
جو کہہ دیا نہیں کرنا بس وہ نہ کرے، جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھے، جو حرام کر دیا اس کے قریب نہ جائے، جو اللہ نے کام کرنے کے کہہ دیے وہ کرے، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا وہ نہ کرے۔ فرمایا یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہے، اللہ کی مان کر رہا ہے، رسول کے طریقے پر کر رہا ہے۔ جب اللہ کی مان کر رہا ہے، ہاں آخر انسان ہے، بولا بالا ہے، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ غفور الرحیم، تاکہ میں مومنوں پر متوجہ ہوں، متوجہ ہونے کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں رب اس کو معاف بھی کر دوں۔ یہ بار امانت ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے جتنے احکام، سب چیزیں ہماری خدمت پر، زمین ہماری خدمت پر لگی ہے، آسمان ہماری خدمت پر لگا ہے، دن رات ہماری ساری کائنات اس اشرف المخلوقات انسان کی خدمت پر لگا دی ہیں، ساری کائنات لگی ہوئی ہے، دن رات، سورج چاند وغیرہ۔ یہ زمین ہمیں کتنا اناج دے رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، یہ سب انتظام اللہ نے انسان کے لیے، کہ انسان کتنا بھولا بالا ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد ڈکار مارتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں اشرف اور یہ پہلی امتوں کے اندر تھا، خدا نہ خواستہ یہ غلیظ قطرہ جو ہے وہ بدن پر لگ گیا تو بدن کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ تو امت محمد صلی اللہ پر اللہ سے احسان فرمائے کہ پانی سے دھو لو صاف ہو جائے گا، بدن پر پانی سے دھو لو صاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کون سا انعام ہے جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ لئن شکر، ساتھ ہی کہتا ہے لئن شکر تم لا، شکریہ کا معنی میری کبریائی بیان کرو، شکریہ معنی یہ میری بڑائی بیان کرو۔ اور جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ ہم تو بڑائی بیان کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ ہم نہیں کرتے، چلتے پھرتے ذکر اذکار ہو سکتا ہے، آسان سا معاملہ ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، چلتے پھرتے ذکر اذکار تسبیحات اللہ کی وضو بھی شرط نہیں، اس کے ساتھ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اسی وجہ سے کہا انسان میں نے تو تجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ملائکہ میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین پر، ہم تو نائب ہیں اللہ کے۔ نائب کا معنی ہوتا ہے جو اصل کے اختیارات ہوں وہ نائب کو دیتا ہے، یہ تو نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اصل تو اللہ ہے نا، تو اللہ نے جو اختیارات ہمیں دیے کرنے کے، ہم وہ کر ہی نہیں رہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی، اللہ جو احکامات انسان کے ذمہ لگاتا ہے، جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور اللہ نے ذمہ داری ڈال کر ہمارے لیے جنت کا انتظام کیا ہے، اپنی نعمتوں کا انتظام کیے۔ اللہ ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اپنے احکامات کو مان کر زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرما دے، اور بغاوت والے ہر عمل سے، نافرمانی والے ہر عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین صغیر و کبیر سب گناہ معاف فرما دے میرے اللہ، آمدن ساون جس قسم کے گناہ، خطائیں، غلطیاں، شیطانی اعمال ہو گئے، سب کے سب معاف فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کی تابعداری خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اساتذہ کا احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما دیں یا اللہ۔ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے احکامات مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے، اپنی نافرمانی والے ہر عمل سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے یا الہ العالمین۔ عالم اسلام میں جہاں بھی کلمہ گو مسلمان پریشان ہیں بیچارے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام، ایران، عراق، کشمیر،
پاکستان، یا اللہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اطمینان سکون نصیب فرما دے، راحت والی زندگی گزارنے والا بنا دے، اطمینان والی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری روزیوں کا انتظام آپ نے جس صورت کے اندر، جس شکل کے اندر بھی کر رکھا ہے، یا اللہ ہمیں وہ رزق برکت والا نصیب فرما دے، کفایت والا رزق نصیب فرما دے، رزق حلال نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی اولادوں کو بھی صحیح تعلیم دلوانے کے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مدارس، مساجد، مراکز ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے، یا اللہ ان اداروں کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کے توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا